بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یقیناً میں بھی ایک آدمی ہوں جو اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی اٹھا لیا جائے گا، اور فتنے ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ دو شخص ایک مسئلہ میں اختلاف کریں گے اور وہ کسی کو ایسا نہیں پائیں گے کہ جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ الفرائض فریضہ کی جمع ہے، بمعنی فرض، زکوٰۃ یا علم میراث۔ امرؤن مرد، فتن جمع ہے فتنہ کی۔ یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، یہاں انسان ابتلا کے لیے آیا ہے۔ اب اس میں نجات اسی وقت ہوگی جب کہ اس کو علم ہوگا کہ کن عوامل میں فلاح مضمر ہے اور کن میں خسران پوشیدہ ہے۔ اس لیے علم کے سیکھنے سکھانے کے فضائل متعدد احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص کسی راستے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے راستے پر چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے یعنی فرشتے، اور جو زمین پر ہیں یعنی جن و انس، اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ عابد پر عالم کو ایسے فضیلت ہے جیسے 14ویں کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود سیکھنا اور دوسرے کو سکھانا یہ بھی نہایت اہم چیز ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور یہ امر تو بالکل واضح ہے کہ جب علم سیکھا جائے گا اور نہ سکھایا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دو آدمی اختلاف کریں گے لیکن کوئی ثالث نہ پائیں گے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ لوگوں کو کوئی عالم نہیں ملے گا تو وہ جاہل کو پیشوا بنا لیں گے، اور وہ مسئلہ بتائے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اگلی حدیث دیکھیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اہل عرب کی طرح اور ان کی آوازوں میں پڑھو، اہل عشق اور اہل کتاب کے طریقے کے اوپر قرآن کو پڑھنے سے بچو۔ میرے بعد ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی کہ جس کے افراد راگ اور رونے کی طرح آواز بنا کر
قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نیز ان کی قرات سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ لحون اس کا معنی ہوتا ہے لہجہ، اللحن من الاصوات موزوں آواز کو بھی کہتے ہیں، اور اہل الکتابین سے مراد ہے یہود اور نصارہ، اور یرجعون ترجیع اپنی آواز کو حلق میں گھمانا، اور نوح کا معنی ہوتا ہے عورتوں کا اکٹھا ہو کر رونا۔ تو دیکھیں اس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، کیونکہ عربوں کی زبان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، تو جب قرآن پڑھیں گے تو بغیر تکلف کے پڑھیں گے۔ اس میں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ قرآن پڑھنے میں خام خواہ کا تکلف کرتے ہیں اور اپنے آوازوں کو موڑ کر مختلف لہجے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اہل کتابین یعنی جس طرح اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی کتاب کو غلط لکھتے اور غلط پڑھتے اور غلط اس کی تشریح اور مطلب بیان کرتے تھے، تو مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ تم اپنی کتاب یعنی قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ اور جو آخر میں فرمایا کہ مفتونۃ قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں فتنے ہوں گے، کیونکہ وہ قرآن کو پیسوں کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، اخلاص کا ان میں نام و نشان نہ ہوگا، تو جو لوگ اس غلط کام یا غلط بات کو اچھا سمجھیں گے وہ بھی گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہو جائیں گے۔